أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالت कहा किसने कहा? कालत किसके लिए आता है? औरत के लिए आता है। कालत औरत के लिए आता है। काला मर्द के लिए आता है और कालत औरत के लिए आता है। कालत कहा हज़रत मरियम ने, रब्बे ए मेरे रब, अन्ना के दो माने बताए थे, कैसे और कहाँ से। तो यहाँ कैसे, यहाँ का माना होगा कैसे। अन्ना यकूनु ली वलदुन, कैसे होगा। यकूनु माना होना, ली का क्या माना है? मेरे लिए। अन्ना यकूनु ली, कैसे होगा मेरे लिए, वलदुन बेटा, औलाद। वलम व माना और, लम माना नहीं। यमसस माना मसना छूना।
ہاتھ لگانا، ولم یمسس اور ہاتھ نہیں لگایا، نی مانا مجھے، ولم یمسسنی اور ہاتھ نہیں لگایا مجھے، بشرن کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال فرمایا اللہ نے، کذالک اسی طرح آپ ہوں گی، کذالک کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر، اور زیر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ اوپر گزرا تھا کذالک، حضرت زکریا علیہ السلام، وہاں مذکر یا مؤنث۔ قال فرمایا اللہ نے، کذالک آپ اسی طرح ہوں گی، اللہ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے۔ اذا کا معنی جب، قضا قاضی سے، قاضی فیصلہ کرنا، اذا قضا جب فیصلہ کرے، اللہ امرن کسی امر کا، کسی کام کا، اذا قضا جب فیصلہ کرتے اللہ امرن کسی کام کا، فانما پس بے شک، انما انا اور انا ان تینوں کا معنی ہوتا ہے بے شک، فانما پس بے شک، یقول فرماتا ہے اللہ، لہو اس کام کو، کن کا معنی ہے ہو جانا، کن ہو جا، اللہ کا حکم ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ تعلیم سے ہے، ہو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُ اور اللہ ان کو سکھائے گا، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور رسول ہوں گے، ورسولاً اور رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، انی ان معنی بے شک، یہ معنی میں، انی بے شک میں، قد کا معنی ہے یقیناً بے شک، جئتو جا آیا، جئتو میں آیا، جا معنی وہ آیا، جئتو میں آیا، قد یقیناً جئتو میں آیا ہوں، کم تمہارے پاس، بآیتن نشانیوں کے ساتھ، من ربکم من معنی سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اس کا کیا معنی بنے گا؟ بے شک میں، انی بے شک میں، اخلق تخلیق سے بنانے سے ہیں، اخلق بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من الطین، طین معنی مٹی، من الطین مٹی سے، کہے کاف کا معنی ہے طرح، کاف کا معنی کیا ہے؟ طرح، ہیئت شکل صورت، ہیئت شکل صورت، الطیر طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہیئت طیر پرندے کی شکل کی طرح، پرندے کی صورت کی طرح، میں مٹی سے بناؤں گا پرندے کی شکل کی طرح، انفقو میں اس میں پھونک ماروں گا، معنی پس، فانفقو پس میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فیکونو پس یہ ہو جائے گا، طیرن پرندہ، یہ بن جائے گا طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُبْرِئُ وَمَنْ اور ابرئ مانا میں ٹھیک کروں گا، ابرئ میں ٹھیک کروں گا، الاکمہ اکمہ اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے، وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کروں گا، الاکمہ پیدائشی نابینا، والابرص اور برس مرض والا جو سفید داغ ہوتا ہے، والابرص اور برس مرض والا، وَأُحْيِي اور میں زندہ کروں گا، وَأُحْيِي اور میں زندہ کروں گا، الموتى مردوں کو، وَأُحْيِي الموتى اور میں زندہ کروں گا مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، سب کچھ میں کروں گا لیکن حکم اللہ کا ہوگا، وَأُحْيِي الموتى میں زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُنَبِّئُكُمْ وَمَنْ اور انبئ مانا نبا خبر سے ہے، کم مانا تم کو، وَأُنَبِّئُكُمْ اور خبر دوں گا تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھاتے ہو، جو تم کھاتے ہو اس کا تمہیں بتاؤں گا، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور اس کے بارے میں جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشانی ہے، لکم کا کیا معنی بنے گا؟ تمہارے لیے، لنا کا کیا معنی بنے گا؟ ہمارے لیے، لنا کا کیا معنی بنے گا؟ لی کا کیا معنی بنے گا؟ میرے لیے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم ان کا معنی اگر، کنتم معنی ہو تم، مؤمنین مومن، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، قالت کہا حضرت مریم نے، رب اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ولدن میرے لیے بیٹا ہوگا،
ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھویا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال، فرمائے اللہ نے، کذالک، آپ اسی طرح ہوں گی، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما، بس بے شک، یقول، فرماتا ہے اللہ، لہو، اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اللہ اس کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، ورسول، اور رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان ہے، انی، بے شک میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق، بے شک میں بناؤں گا، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، بس میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون، پس یہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وابرئ الاکمہ، اور میں ٹھیک کروں گا پیدائشی نابینا کو، والابرص، اور برس مرض والے کو، وأحیی الموتى، اور زندہ کروں گا مردے کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وأنبئکم، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ قالت، کہا حضرت مریم نے، رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال، فرمائے اللہ نے، کذالک، آپ ایسی ہوں گی، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتے کسی کام کا، فانما، بے شک، یقول لہو، فرماتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ ان کو کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات، والانجیل، تورات اور انجیل سکھائے گا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت من ربکم، تمہارے رب کی نشانیوں کے ساتھ، انی اخلق لکم من الطین، میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل و صورت، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، بس یہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وابرئ الاکمہ، اور میں ٹھیک کروں گا پیدائشی نابینا کو، والابرص، اور برس مرض والے کو، واحیی الموتى، اور زندہ کروں گا مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وانبئکم، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ کل کے سبق میں اللہ نے حضرت مریم کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے حضرت مریم کو مخاطب کیا کہ آپ کو میں نے پاکیزہ بنایا ہے، آپ کو فضیلت والا بنایا ہے، آپ کو عزت والا بنایا ہے، تو اے مریم، اللہ کے لیے عبادت کرے، اللہ کے لیے سجدہ کرے، رکوع کرے، اور یہ فرمایا کہ اللہ آپ کو ایک اپنی طرف سے حکم عطا کرے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، اور یہ بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ کل کے سبق میں گزرا تھا۔ تو آج کے سبق میں حضرت مریم کی طرف سے سوال ہے، اللہ یہ کیسے ہوگا؟ دنیا کا رواج تو ایسا نہیں ہے، دنیا کا قانون تو ایسا نہیں ہے، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چوہے تک نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح پاک صاف ہوں گی، ایسی حالت میں ہوں گی، اور یہ بیٹا دینا یہ میرا کام ہے، یہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، آپ اسی حالت میں ہوں گے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کن فیکون ہے، اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور یہ جو آپ کا بیٹا ہوگا یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی ہوں گے۔ اور اللہ نے مزید ان کی خصوصیات ان کی زبان سے قرآن میں ذکر کر دیے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ لوگوں میری پیغمبری مان لو، مجھے مان لو، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغمبر آیا ہوں، اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور میری نشانیاں یہ ہیں کہ مٹی سے پرندے کی طرح ایک شکل صورت بناؤں گا، پھر اس میں پھونک تمہارے سامنے ماروں گا، اور وہ پرندہ بڑھ کے اڑ جائے گا،
فرمایا کہ یہ جو ہوگا یہ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا، یہ میرا کمال نہیں، کمال حکم اللہ کا ہے، لیکن میرے ہاتھ سے یہ معجزہ اللہ دکھا رہا ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں پیدائشی اندھے کو وہ ٹھیک کروں گا، اور برس مرض والے کو جو سفید داغ ہوتے ان پر ہاتھ لگاؤں گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو بھی زندہ کروں گا۔ لیکن یہ سارے کمالات ہیں، یہ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہے۔ مزید فرمایا کہ اس سے بھی آگے کہ جو تم گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی تمہیں بتاؤں گا کہ آج آپ نے یہ کہا ہے، آج آپ نے گھر میں یہ ذخیرہ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں، اگر آپ اہل ایمان ہیں تو میری پیغمبری کو مانو۔ اب یہ جو معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اس کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کرتا ہے وہ الہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں لوگ دھوکہ کھا گئے۔ تو یہ حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں، لیکن خدا تو وہی ہے جس نے حضرت مریم کو پیدا کیا ہے، حضرت مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے کی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر دیا، اور اللہ وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کمالات پیدا کر دیے، وہ الہ ہے۔ اور یہ لوگ دھوکہ کھا گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہنے لگے، لیکن الہ در حقیقت وہ اللہ ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہا حضرت مریم نے اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ، اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسی ہی ہوں گی، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، بس بے شک اللہ اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین، میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، بس یہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وابرئ الاکمح والابرص، اور میں ٹھیک کروں گا پیدائشی نابینا کو، والابرص، اور برس مرض والے کو، واحیی الموتى، اور زندہ کروں گا مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور بتاؤں گا تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اہل ایمان ہو۔